بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوفزدہ ہو جائیں۔ اس آیت کا فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زار و قطار روتے رہے اور اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس رستے میں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں رستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ آپ قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے رازنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیت پہنچی تھی معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی، اور اتفاق سے ایک دن آندھی آئی اور وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی معاندت ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیے کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کروں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میری مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدقے دل سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلا، اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ پیارے دوستو، میرا نام ہے محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ آفیشل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہٰذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے، اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دیا، اور جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے درد بھری آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا کہ آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن بیوی نے کہا کہ میں خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دی، اور آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی، اور مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا، اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے اور آپ اپنے مواعظ حسنہ سے انہیں مستفیض فرماتے رہتے۔ در اثنا آپ کے کچھ عزیز ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسے مؤثر ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی اور تمنائے ملاقات لیے وطن واپس ہو گئے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔